الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہ آزاد پاک دانی چے مرتبہ محمد حاضرین محترم، آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو اور آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے کچھ ایام یا آخری عشرہ رمضان المبارک کا اللہ کے گھر میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ آپ اللہ کے مہمان بن گئے اور آپ کے لیے دوسری یہ خوش نصیبی والی بات ہے کہ باقی مساجد سے ہٹ کر جو ہمارا روایتی اعتکاف ہے، بچے مسجد میں آ کے 2 4 یا جوان ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، وہ بیٹھے کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ درود پاک پڑھا اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ 10 دن ختم ہو تو اپنے گھروں کو پہنچے۔ آخری لمحات ان کے جو ہے نا وہ بڑے بے صبری سے گزرتے ہیں اور آپ لوگ ان خوش نصیب افراد میں شمار ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ اعتکاف کے دوران قرآن پاک کی تلاوت، نوافل، ورد و وظائف کے علاوہ جو خصوصی آپ کی یہ تربیتی نشست ہے، یہ آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں آپ نے کچھ سیکھنا بھی ہوتا ہے، کچھ اپنی زندگی کو بدلنے کے جو اصول ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے ہیں اور آپ کی باقاعدہ تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو میں یہ ضرور امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ کہ جب اعتکاف مکمل کر کے یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو پھر پورے طریقے کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی اپنی مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کریں گے۔ یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے اعتکاف کے دوران جب بعض معتکفین رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تشریف لاتے ہیں، اپنا اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف کے بعد پھر وہ نظر نہیں آتے مسجد میں۔ اعتکاف اگر کوئی محلے کی مسجد میں سے ایک بندہ بھی کرے گا نا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن نماز جو ہے یہ انسان پر فرض ہے، مسلمان پر فرض ہے۔ جب تک وہ اپنا فرض ادا نہیں کرے گا تو پھر نفلی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو چیزیں فرائض میں سے ہیں ان کو ادا لازمی کریں۔ میں ہر سال اس مسجد میں خصوصاً رمضان مبارک کے آخری عشرے میں
اعتکاف کے دوران کسی ایک موضوع پر کچھ وقت آپ کو دیتا ہوں، تو اس مرتبہ میں نے کسی ایک موضوع کو اختیار نہیں کیا کہ میں نے کس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے قرآن پاک کا ایک رکوع اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا یہ درس میرے لیے بھی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ اس زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ دو چیزیں اس آیت میں، یہ جو میں نے حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت انسانوں کو حکم دیتے ہیں، یہاں پر صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حلال اور پاک چیزیں کھائیں، حلال اور پاک چیزیں کھائیں۔ اب ذرا یہ دونوں سمجھنے کے قابل ہیں کہ حلال اور پاک، صاف ستھری، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ حلال کیا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جا کر کام کرتے ہیں، وہاں پر جا کر جو ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی ہوئی ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے کر اس سے جو آپ پیسے لیتے ہیں، ان پیسوں سے جو آپ گھر میں رزق لاتے ہیں، اس رزق کو حلال کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے کام میں ڈنڈی ماریں گے، اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، ٹال مٹول کر کے کریں گے، یا رشوت یا سود کے پیسے لیں گے، تو اس سے جو چیز اپنے گھر والوں کے لیے خرید کر لائیں گے، جو کھانے کا سامان اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آئیں گے، تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا اکثر یہ رواج بن چکا ہے ہمارے اندر، اس چیز کو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جو چیز ہم لے کر آئے ہیں آیا یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یا جو کام ہم نے کیا ہے وہ حلال طریقے سے کیا ہے یا نہیں کیا۔ پر جو چیز گھر میں لے کے آتے ہیں، پھر آرڈر دیا جاتا ہے، حکم چلایا جاتا ہے کہ اس کو بالکل صاف ستھرا کرنا ہے۔ اب گھر کی خواتین اس کو دھو کے صحیح طریقے سے سجا کے، مختلف طریقے سے سجا کے پیش کرتے ہیں، تاکہ مہمان جو آیا ہوا ہے وہ دیکھ کر حیران رہ جائے کہ کتنی زبردست طریقہ کار سے انہوں نے سلاد کاٹ کے رکھا ہوا ہے، مختلف طریقے۔ وہ جو صاف کیا ہوا چیز ہے، سامان ہے، وہ جو صاف کیا ہوا کھانے کے لیے جو بندوبست کیا ہوا ہے، وہ ظاہری جگہ پہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو کھانا آپ نے لایا ہے وہ حلال ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ کھانے کے جو آداب ہیں، سنتیں ہیں، فرائض ہیں، وہ ہمیں بتا دیں، تو وہ آپ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کھانے کے سنتیں جو تھی وہ آپ کو بتائیں، کیونکہ ان کا تعلق علماء سے تھا، مولانا روم کا، تو انہوں نے سب بتایا۔ تو کہا کہ یہ بندہ درس دے رہا ہے جس کو بھی کھانے کے آداب کا نہیں پتا، تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ جب شاگردوں نے کہا یہ ایک پاگل مجنون سا آدمی ہے، تو آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ کافی طویل واقعہ ہے، لیکن میں اپنے موضوع کے متعلق بیچ میں سے بات نکال رہا ہوں۔
تو جب جا کے پوچھا کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ بتا دیں، پہلے تو ناراض رہے، منہ موڑ کے رکھا، تو پھر بتایا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، باقی چیزیں تو بعد کی ہیں، وہ بعد میں دیکھنے والی ہے کہ کھانا کس طرح ہے، بیٹھ کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، چبا کے کھانا ہے، چباتے ہوئے وہ ٹپ ٹپ کی آواز نہ نکلے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے اس بات کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز جو ہے نا آپ نے ابتدا میں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو چیز آپ لیتے ہیں وہ حلال اور پاک چیز ہونی چاہیے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم نے جس دشمن کو بھی سمجھا ہے نا کھلا دشمن، وہ اپنے رشتہ داروں میں سے ہی سمجھا ہے، یہ مجھے جینے نہیں دیتا، یہ ہمیشہ میری جو ہے نا جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں میں سے بسا اوقات کیا کرتے ہیں، وہ اس کو دشمن اور کھلا دشمن سمجھتے ہیں اور واضح دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے تمہارا کھلا دشمن کس کو قرار دیا ہے؟ شیطان۔ شیطان مختلف قسم کے خیالات، مختلف طریقوں سے، وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے وہ کیا کرتا ہے، آپ کو راہ راست سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ وہ چاہے رشتہ داروں کی دشمنی آپ کے دل میں ڈال دے، یا چاہے وہ مسجد سے دوری آپ کے دل میں ڈال دے، وہ کوئی بھی بات جو ہے نا وہ خالی نہیں جانے دیتا، اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنی۔ آپ کیسے کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاک فی صدرک، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں، جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا، اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ آیا یہ کام ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت ذرا اپنے دل میں جھانکیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں، ان کے حوالے سے میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے رشتہ دار میرے سجن نہیں ہیں، میرے دوست نہیں ہیں، یہ میری جڑیں کاٹنے والے ہیں۔ آیا دل سے یہ پوچھوں کہ آیا باقی یہ جڑیں کاٹنے والے ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ کا دل آپ کو یہ رہنمائی کرے گا کہ یہ جڑیں کاٹنے والے نہیں ہیں۔ ویسے آپ کو خیالات آ رہے ہیں، آپ ان خیالات کو دور کریں اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا نبھانے کی کوشش کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ صرف رشتہ داروں کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہے جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کا بدلہ آپ اچھائی کے ساتھ دیں گے، اس پر اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے، اس کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ ٹٹ فار ٹیٹ سے کہتے ہیں، عدلے کا بدلہ۔ اس نے اچھا کیا تو میں نے بھی اچھا کر دیا، اس نے برا کیا تو میں نے بھی برا کر دیا۔ آپ نے ایسا نہیں کہنا، یہ تو بدلہ کیا نا، اس نے اچھا کیا آپ نے اچھا کیا، تو گویا کہ آپ نے ایک بدلہ دے دیا، اچھائی کا بدلہ آپ نے اچھائی میں دے دیا۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، اگر کوئی آپ کو تنگ کرے، اگر کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، تو آپ اس کے راستے میں پھول بچھائیں، تب جا کے یہ نیکی کا صلہ ہے کہ آپ نے نیک کیا، بدلہ نہیں دیا۔ اس نے اچھائی کی تھی، آپ نے اچھائی کی، یہ بدلہ نہیں دیا، بلکہ کیا وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا تھا، اس کے بدلے میں آپ نے اس کے راستے میں پھول بچھائے، تو یہ مطلب ہوا کہ اب آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا، اچھائی کی، نیکی کی، صلہ رحمی کی، رشتہ داری کو پالا۔ یہ بات کیا آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ آگے شیطان کے بارے میں فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء،
شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے. وہ تو چاہتا یہی ہے کہ تمہیں برے کاموں کی طرف، بے حیائی والے کاموں کی طرف لگا دیا جائے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم بھی نہیں جانتے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر تم ایسی باتیں کہو مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے ہی نہیں ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے. ہمیشہ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کی. اب اللہ نے کیا چیز نازل کی ہے؟ اللہ نے قرآن پاک نازل کیا ہے. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہے. انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک ہے یا احادیث مبارک ہے. تو اس سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی گزارے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو کہا جائے کہ نیکی کی طرف آؤ، اس کام کو چھوڑ دو، تو وہ بس اوقات اپنے ذہن میں یہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع، ہم تو وہ پیروی کریں گے ما ألفينا عليه آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. میں یہاں پر ایک مثال دوں گا. ہمارے ہاں کھڑی شریف ہر سال عرس مبارک ہوتا ہے. عرس مبارک میں دو طرح کے لوگ جاتے ہیں. وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، درس و تدریس، نعت، تلاوت، تربیت کے حوالے سے ایک پروگرام ہوتا ہے. اور ایک پروگرام وہ ڈولی سے اٹھائی، دو چار آگے ناچ رہے ہیں، تین چار نے آگے چادر پکڑی ہوئی ہے، وہ جاتے ہیں. اب ان لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ کام نہ کرو. یہ کام کون سا والا؟ ڈولی والی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کام نہ کرو، ناچ کے نہ جاؤ، چادر رکھ کے آ کے مانگتے ہوئے نہ جاؤ. وہ کہتے ہیں استا پہ دادا ہی کرتا آیا ہے، استا پہ دادا ہی کرتا آیا، تسی ہوں نوے آئے ہو، اسی تو بزرگوں کو جا رہے سالت میں. اب یہ ڈھول بجا کے جانا یہ شریعت کے اندر جائز کوئی نہیں ہے. جب اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بریلیاں سن نوائی دین کڑے ہے، بریلیاں سن نوائی دین کڑے ہے. اب کام کچھ جاہل لوگ کرتے ہیں اور اس کا اٹیک علماء کرام پر ہوتا ہے، تو پھر علماء کرام اس چیز کی بسا اوقات نفی کر دیتے ہیں، بسا اوقات روکتے ہیں، لیکن اتنا وس نہیں چلتا جس انداز سے وہ اپنا وہ دماغ لے کے جاتے ہیں، اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن کیا بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ مزارات پر فاتحہ خوانی کے لیے زیادہ جاتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو بھی اٹھا کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو نتیجہ تر یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ہماری بدنامی ہوتی ہے. تو پھر ہمارے اپنے ہی بندے ہمیں چھوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ دین ہمیں پسند ہی نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہے. لیکن ایک اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلوں گا. اگر یہاں پہ یہ نوٹ کرنا ہے، اگر آپ کے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد وہ مسجد میں جاتے تھے یا عرس مبارک میں جاتے تھے اور بیٹھتے وہ مسجد میں تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، درس و تدریس سنتے یا سناتے تھے، تو وہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پر اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر ضرور چلنا. لیکن اس کے برعکس جو پہلی والی میں نے صورت بتائی ہے، اگر اس کے مطابق آباء و اجداد نے زندگی گزاری ہے تو اس کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، فرمایا جو لوگ یعنی کہ اس طرح دین کی نئی ایجادات کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہیں. فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادا جو ہیں وہ نہ سمجھتے ہوں نہ وہ ہدایت پر ہوں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا وہ ایسے ہے جیسے کوئی چلا رہا، جیسے کیا کر رہا ہو، کوئی چلا رہا ہو. تو وہ جانور جو ہیں وہ اس کے چلانے کی آواز سنتے ہیں، اس کے پکارنے کی آواز سنتے ہیں. وہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون،
وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور کھانے کے بعد کیا ہے؟ واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں، جو نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، آگے کچھ آیت ہے، اس پر اللہ رب العزت نے یہاں پر کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، ان حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے میتۃ، مردار کو۔ کس کو حرام کیا ہے؟ مردار کو۔ جو جانور مر جاتا ہے بغیر ذبح کیے، وہ مردار ہو جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ والدم، اور خون کو، ذبح کرتے وقت جو جانور سے خون بہتا ہے، جو خون نکلتا ہے، تو وہ خون بھی ناپاک ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ بھی جائز۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یہاں پہ ایک بات ضروری ہے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جانور ذبح کرتے ہیں، جانور حلال ہے، ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کر دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو پھر وہ جانور حلال نہیں رہتا، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر ایک مخالفین گروپ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں نا کسی بزرگ کے احسان ثواب کے لیے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے غیر اللہ پہ دے دیا، تو آیت یہ پیش کرتے ہیں، غیر اللہ پہ نیاز دے دی، ہم کسی بزرگ کے احسان ثواب کے لیے گیارہویں شریف دیتے ہیں، ختم شریف کہتے ہیں، بس اوقات قربانی کرتے ہیں، تو فیقہ اس وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جانور ہمارا ہے، ہم نے ذبح کرنا ہے، آپ نے لیے قربانی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ آیت یہ پیش کرتے ہیں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں لیکن نام اللہ کا بلند نہیں کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا حلال جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ جانور بھی کھانا، اس کا گوشت حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس جو کوئی مجبور ہو، جو کوئی مجبور ہو، وہ سرکش یا حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے بس اوقات انسان بھوک کی وجہ سے اتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے وہی چیزیں ہیں جو مردار ہیں، تو فرمایا کہ اتنا اس کے لیے کھانا جائز ہے کہ زندگی بچ جائے۔ ہمیں اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کون مجبور ہوگا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے بالکل کچھ نہ ہو، کوئی مردار چیز ہو تو اس کو اس وقت کھانے کا دل کرتا ہو۔ تو اس وقت یہ چیز جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں سے پوچھ لیں، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ اس وقت وہ کھانے پینے اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں پر وہ کتنے مجبور ہیں۔ یہودیوں نے انہیں کتنا مجبور کر دیا۔ اب ایسی کوئی کنڈیشن آ جائے اور اس وقت آپ کے پاس حرام کے علاوہ کچھ اور نہ ہو تو اس وقت مجبوری کے طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر دو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور یوم آخر۔ من آمن باللہ والیوم الآخر،
والملائکتی والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء کرام پر۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی ایمان ہے، جو آپ پڑھتے نا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ یہ قرآن مجید میں سے کچھ الفاظ نکالیں کہ بندے کو کس کس چیز پر ایمان لانا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور انبیاء کرام پر ایمان لانا۔ پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنا مال دینا۔ جب بھی آپ خرچ کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آپ خرچ کرتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں پر، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں پر، وَابْنَ السَّبِیلِ، اور مسافروں پر، وَالسَّائِلِینَ، اور مانگنے والوں پر، وَفِي الرِّقَابِ، اور غلام آزاد کرنے میں۔ اب یہ کیٹیگری آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اپنا مال قرآن کی روشنی میں کن افراد پر خرچ کریں گے۔ یہاں پر ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، اس سے مراد غریب ہے ایسے بھی پراٹوں پر بیٹھا ہو بندہ، سلوٹ مارے، بلائیں جی آؤ بسم اللہ کھانا کھائیں، آپ کے لیے جو ہے نا یہ ختم شریف رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اندر بڑی جو ہے نا برائی پائی جاتی ہے، 40ویں کا ختم، 20ویں کا ختم، تیسرے دن کا جو ختم ہے، بندہ بڑی ٹوٹی کار پہ، موٹے ٹیروں والی کار پہ غریبوں کا کھانے آ جاتا ہے، اور ہم بھی زیادتی کرتے ہیں، بلاتے ہی ان کو۔ تھا تو یہ غریبوں کے لیے، غریبوں کو اس وقت بھی ہم نے چھوڑ دیا، بڑی بڑی کاروں والوں کو بلایا جی ہمارے ہاں ختم ہے، آپ آئیں کھانے کے۔ تو جب بھی اس قسم کا موقع ہو تو غرباء کو بلانا ہے، امیروں کو دعوت نہیں دینی۔ امیروں کے لیے اور دن بولتے ہیں، رمضان شریف میں نے افطاری پر بلا لینا، لیکن ختم کا موقع ہو تو اس وقت یہ کوشش کرنا جو غریب لوگ ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کو بلایا کرے زیادہ سے زیادہ۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرنا، اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنا مصیبت کے وقت میں بھی اور تکلیف کے وقت میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے وقت میں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں یا جنگ کے وقت میں ہوں، جس مرضی وقت میں ہوں، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہیں۔ یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، 177۔ اب اس آیت کو آپ یاد کر لیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھ لیں، زندگی میں آپ لوگ کامیاب رہیں گے۔ آپ نے ایمان کس پر لانا ہے، آپ نے خرچ کہاں پہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، نماز قائم کرنی، زکوٰۃ دینی۔ اگر اس آیت پر آپ عمل کر لیں گے، امید ہے انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پہلے آیت میں کہا کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ حلال اور پاک